انبیاء کے بعد، کس کے بعد؟ رسولوں کے بعد، رسول اعظام کے بعد، انبیاء کرام کے بعد اس کائنات کے اندر جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آگے نہیں کیا، آپ نے کئی مرتبہ مختلف مواقع پر جناب حضرت ابو بکر صدیق کو آگے کیا۔ کیسے آگے کیا اس کی ایک مثال سن لیں۔ پہلے 9 ہجری کو پہلا حج کیا تمام صحابہ اکرام نے۔ کب جی بولیے؟ 8 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، 9 ہجری کے اندر پہلا حج ہوا۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس حج میں شریک نہیں ہوئے، آپ شامل نہیں ہوئے، خطبہ حج سرکار نے نہیں دیا، حج کی امامت حضور نے نہیں کرائی، آپ نے امیر حج مقرر کر کے جسے بھیجا وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ نیری سبحان اللہ بھی ٹھیک نہیں ہے، گل سمجھ کے سبحان اللہ کہنی، سمجھ کے سبحان اللہ کہنی۔ پہلے حج کا امیر کون بنا؟ وہ بنا، اور کس نے بنایا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا۔ خود آقا کریم نے حج کیا سن 10 ہجری، وہ مسلمانوں کا، صحابہ اکرام کا دوسرا حج تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حج تھا۔ اس موقع پر آپ نے خطبہ حج ارشاد فرمایا۔ وہ جو خاور بشیر بٹ صاحب بات کر رہے تھے، تھوڑا سا اس کو بھی آگے بڑھا دوں۔ اسی موقع پر جب دوسرا حج ہو رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے کسوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر۔ دن تھا 9 ذی الحج کا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں موجود تھے۔ 1,40,000 صحابہ اکرام کا جمع غفیر سامنے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ حج ارشاد فرما رہے۔ جب خطبہ حج ارشاد فرما دیا، آپ نے سارے صحابہ اکرام سے پوچھا، اے لوگوں بتاؤ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ سارے صحابہ اکرام نے یک زبان کہا، کیوں نہیں آقا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ اسی موقع پر جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ آپ نے فرمایا آج دین کیا ہو گیا؟ اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ اب اللہ کو جو دین پسند ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اللہ کو دین اسلام کے سوا کوئی اور دین پسند ہی نہیں ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت میدان عرفات کے اندر ہر کوئی خوشی منا رہا تھا، ہر کوئی عید منا رہا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا تھا کہ آج سے 23 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کا پودا لگایا تھا، آج وہ پودا درخت بن گیا، آج وہ پودا ثمردار ہو گیا، آج وہ دین مکمل ہو گیا۔ ہر کوئی مبارکباد دے رہا تھا۔ تنہا ایک ذات تھی، واحد ایک ذات تھی جو خوشی نہیں منا رہے تھے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک ذات تھی جو رو رہی تھی، ایک شخصیت تھی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، غمی تھی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ بجائے اس کے کہ وہ کوئی آواز نکالتا، آواز گلے میں اٹک گئی۔ دکھ اتنا تھا، غم اتنا تھا، اور دکھ اور صدمے کی اتنی کیفیت تھی کہ گلے سے آواز بھی نہیں نکل رہی۔ وہ ذات زمین پہ آئی، ہوش جاتے رہے، لوگوں نے پانی چھڑکا، اور رونے والے بابا بتا تو صحیح تجھے کیا ہوا؟ کافی دیر بعد جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا دن عید کا ہے، دن خوشی کا ہے، آج دین کے مکمل ہونے کا دن ہے، آج تکمیل دین کا دن ہے، تجھے کس بات کا رونا؟ تجھے کس بات نے دکھی کر دیا؟ کچھ ہمیں بھی تو بتا۔ وہ رونے والا کون تھا؟ وہ رونے والا ابو بکر صدیق تھا اللہ تعالی عنہ۔
اس نے روتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اے لوگو تم تو خوشیاں منا رہے ہو مگر تمہیں بات سمجھ نہیں آئی، مصطفیٰ کریم نے اپنے جانے کا اعلان کر دیا، حضور نے دنیا سے پردہ کرنے کا اعلان کر دیا، جو پودا آپ نے لگایا تھا وہ پودا آج سبردار درخت بن چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ہمیں دعوے مفارقت دے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم دور ہو جائیں گے، حضور کی جدائی کا صدمہ ہمیں سہنا پڑے گا۔ یہ بات کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی، سمجھ آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اسی لیے کہا گیا ابو بکر صدیق کو آپ محرم راز تھے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے ایک موقع پر آگے نہیں کیا، کئی مواقع پر آگے کیا۔ دوسرا واقعہ آپ کو بتانے لگا، ایک تو آپ نے حج کا امام بنایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر جب حج کا امام بنایا تو ابو بکر صدیق نے حج کے دوران جو نمازیں آئی ہوں گی وہ نمازیں بھی پڑھائی ہوں گی۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ کیا پڑھائی ہوں گی؟ نمازیں۔ سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں گی کہ نہیں پڑھی؟ بولو نا، نمازیں پڑھی تو پتا چلا ابو بکر صدیق صحابہ کے امام ہیں، آپ صحابہ کے سردار ہیں۔ کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، کوئی ڈنڈی مارے تو مارتا رہے، کوئی دوغلی پالیسی چلاتا ہے تو چلاتا رہے، ہم مانتے ہیں ابو بکر صدیق سارے صحابہ کے امام ہیں، سارے صحابہ کے سردار ہیں، سارے صحابہ ابو بکر صدیق کے مقتدی ہیں۔ میرے ابو بکر صدیق سارے صحابہ کے پیشوا۔ دوسرا موقع بتانے لگا، نوٹ کیجئے اس کو اپنے دل کے اندر، دل کی تختی پہ لکھیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کے جب آخری ایام آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل ہوئے، 3.5 دن 17 نمازیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں پڑھائی۔ حضور نے حکم دیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہیں، آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو حکم دیں ہمیں قبول ہے، مگر آپ آقا نظر ثانی فرمائیں۔ میں جانتی ہوں میرے باپ ابو بکر صدیق کا کلیجہ بڑا نرم ہے، دل بڑا نرم ہے، آپ کو جب مصلی امامت پر نہیں دیکھیں گے، ان سے مصلی امامت پر کھڑے ہی نہیں ہونا ہوگا، وہ کھڑے ہی نہیں ہو پائیں گے۔ آقا آپ حضرت عمر کو حکم دے دیں، میرے باپ کو حکم نہ دے، وہ آپ کی جدائی کا صدمہ سہ نہیں سکیں گے، وہ کیسے برداشت کریں گے؟ مصلی کو جب خالی دیکھیں گے ان کی تو روح کانپ جائے گی، یہ سوچ کر بھی کہ حضور مصلی امامت پر نہیں ہے۔ آقا ابو بکر کو حکم نہ دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، عائشہ تو زیادہ جانتی ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ مرو ابا بکر، میرے باپ میرے مصلی پر کھڑے ہونے کے جو قابل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ تسی مٹھی جی سبحان اللہ۔ میرے بعد میرے مصلی پر کھڑے ہونے کے جو قابل ہے، جو لائق ہے، میرے بعد جو میری امامت کا حقدار ہے، بولو وہ۔ ویسے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، اے جڑے علی علی کرن والے نا، یقین جانو گج وج کے علی علی کرتے ہیں، سن دکھ کوئی نہیں۔ ذکر علی کی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ پر آج ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں جہاں حضرت علی کا ذکر کر رہا ہوتا شاید حالات کچھ اور ہوتے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ اگر میں ان کا تذکرہ چھیڑتا، تاجدار حلقہ کا، شیر حیدر کرار کا، مسئلہ یہ بھی ہے ابو بکر صدیق کی شان سننے کا ہمارے ہاں رواج، یہ مسئلہ بھی ہے نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں کون۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد، اپنی عدم موجودگی میں، اپنی ایبسنس میں جس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا، بولو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق، بولو ذرا۔
سینے کا زور لاؤ ہم کتنے لے جانا جی حضور نے اپنے بعد کس کو اپنے مسلح پہ کھڑا کیا؟ عائشہ صدیقہ نے عرض کیا ابا اے میرے شوہر نامدار میرے ابا جان وہ دل کے کمزور ہیں وہ مسلح پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. بیٹی سفارش کر رہی ہے سفارش کر رہی ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی. مگر آقا پھر بتاتے ہیں میرے مسلح پر میرے بعد جو کھڑا ہوگا وہ ابو بکر. ایک دو نمازیں نہیں سرکار کے ظاہری زمانے میں ایک دو نمازیں نہیں 17 نمازیں مصلح رسول پر آقا کی ظاہری زندگی میں جس ہستی نے پڑھائی ہیں وہ حضرت عمر نہیں حضرت عثمان نہیں حضرت علی نہیں وہ ہستی بولو حضرت میں چاہتا ہوں بات آپ کے سینے کے اندر جائے دل کے اندر جائے. وہ روایتی باتیں کرنے والا مزاج میرا نہیں ہے. میں تو کھڑک کے بولنے والا بندہ ہوں اور آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی کھڑک کے بولیں. ہم آواز اٹھائیں گے کس کے لیے؟ آواز اٹھائیں کس کے لیے؟ خلیفہ اول ہیں. بولو وہ خلیفہ بلا فصل ہیں. وہ افضل البشر ہیں. انبیاء کے بعد افضل البشر جناب حضرت ابو بکر. اب سمجھیں اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. تیسری بات اب سمجھ آئے گی آپ کو. تیسری بات یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال پرملال ہو گیا حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. صحابہ اکرام کی مشاورت ہوئی کہ اب خلیفہ کس کو بنائیں. ہر صحابی نے ایک ہی مشورہ دیا جس کو آقا ہمارے دین کا امام بنا گئے ہیں. اب یہ جملہ بڑا قابل توجہ ہے. مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. علامہ قاری محمد انور صاحب مسجد بھی نورانی ہے اور آپ بھی انور ہیں. میں تو نام سن کے حیران رہ گئے. آپ کتنا جوڑے ہیں جی. آپ بھی انور اور مسجد بھی نورانی. ایک نور نہیں کئی نور اکٹھے ہوئے تو تھی بول دے پھر بھی. اب سنیں کہ میں بات کر رہا ہوں. صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے ہمارے دین کا امام بنا گئے ہیں ہم اسے ہی اپنی دنیا کا بھی امام بنائیں. جسے ہمارے دین کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جسے ہمارے دین کا امام بنا گئے ہیں وہی ہماری دنیا کا بھی امام. وہی ہماری یہ جملہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو سارے سیاسی روحانی مسئلے حل ہو جائیں. یہ والی بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے یہ بات پتہ نہیں یہ مخلوق کہاں سے اٹھاتی ہے جن کو اتنا بھی نہیں پتا کہ جو امام ہوتا ہے جو خلیفہ ہوتا ہے اسلام کے اندر جو دنیا کا حاکم ہوتا ہے وہی دین کا بھی حاکم. سبحان اللہ. جو اسلام کا حاکم ہوتا ہے وہی جو دین کا حاکم ہوتا ہے وہی دنیا کا بھی حاکم ہوتا ہے. جو پارلیمنٹ کے اندر وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھے گا مسلح کے اوپر نماز بھی وہی پڑھائے گا. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ ہماری روحانیت کے بھی امام ہیں ہماری سیاست کے بھی امام. مقدم حیثیت دنیا کو حاصل نہیں ہے دین کو حاصل ہے. ترجیحی حیثیت دنیا کو حاصل نہیں ہے دین کو حاصل. آگے دنیا نہیں ہے آگے دین ہے. تو جو دین کا امام ہو سکتا ہے وہی دنیا کا بھی امام ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ سلسلہ الگ الگ ہو گیا. ہم نے کہا ہمارے دین کا امام اور ہوگا دنیا کا امام اور ہوگا. یہ ہم نے خود کر لیا. اسلام کے اندر نہیں ہے. اسلام کے اندر جو بات تھی میں نے آپ کی خدمت میں واضح طور پر عرض کر دی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ان کی شان کے اندر جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا قرآن مجید کی آیت کا ثانی یثنین، اس کو ذرا سمجھو. ثانی کا معنی ہے دوسرا، اثنین کا معنی ہے دو، اثنین کا معنی دو، ثانی کا معنی دوسرا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ثانی نہیں کہا، خود اللہ پاک نے ثانی کہا کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ثانی ہے وہ ابو بکر صدیق. ثانی اثنین. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے گئے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جسے اپنے ساتھ لیا وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے. ہر طرف قتل و غارت گری کے یا قتل کے خطرے ہیں کہ کوئی قتل نہ کر دے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں ہجرت کر کے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ساتھ کسے لینا تھا؟ جس سے قتل کا خطرہ تھا یا جس سے حفاظت کا یقین تھا؟ جس سے حفاظت کا یقین تھا کہ یہ میری کیا کرے گا، یہ میری صحبت کا، رفاقت کا، سنگت کا، میرے سفر کا جو ساتھی بننے کا حقدار ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی اور کو ساتھ نہیں لیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں غار ثور کی طرف، اور جب غار ثور کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں. حضور نے پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی آقا ڈر لگتا ہے کوئی دائیں طرف سے آ کر حملہ نہ کر دے تو دائیں ہو جاتا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی بائیں طرف سے آ کر حملہ نہ کر دے تو بائیں ہو جاتا ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے، کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں آگے اور پیچھے ہو جاتا ہوں. جب وہ علاقہ آ گیا، وہ پہاڑی آ گئی جس پہاڑی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین زخمی ہونا شروع ہو گئے، ان میں سے لہو بہنا شروع ہو گیا. ابو بکر صدیق نے عرض کی آقا مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، آپ اجازت دیں میں آپ کو اپنے کندھوں پہ بٹھاؤں. ابو بکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر پہاڑی چڑھ رہے ہیں. بولیے کیا چڑھ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق جوں جوں چڑھتے جا رہے ہیں تو مقام بلند ہوتا ہے. ماشاءاللہ 5413 فٹ غار ثور بلند. کتنی کی بولیے؟ 5000 کو، اس عاجز کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا. آج بھی کوئی جوان آدمی بار بار پانی پیے بغیر اوپر چڑھ نہیں سکتا. بار بار پانی پیے گا کیونکہ حلق خوش ہو جاتا ہے، گلا خشک ہو جاتا ہے. لیکن ابو بکر صدیق آپ کی عظمتوں پہ قربان جو بار نبوت کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پہاڑ کی بلندی چڑھ رہے. جب غار میں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں داخل ہوئے، ساری غار کو صاف کیا. صاف کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی کہ حضور تشریف لائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر تشریف لائے. اب ادھر کافر جو تھے وہ تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دھانے پر پہنچے، اور کافروں کے جو قدم تھے یا کافروں کے جو پاؤں تھے وہ غار کے اندر سے نظر آ رہے تھے، اور نظر آ رہا تھا کہ یہ گرفتار کرنے کے لیے غار کے باہر پہنچ چکے. جناب حضرت ابو بکر صدیق ڈر گئے. ڈر اپنا نہیں تھا، ڈر حضور کا تھا. عشق کہنا، عشق بولو کیا ہے؟ عشق کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق اپنے محبوب کی حفاظت کرو. اب ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. کافر آ گئے ہیں، دشمن آ گئے ہیں، بیگانے لوگ آ گئے ہیں، کہیں آ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچائیں. جب ابو بکر صدیق ڈرے، اس ڈر پہ بھی قربان جاؤں جو ڈر اپنا نہیں ہے، حضور کا ڈر ہے. بولو نا ذرا، کس کا ڈر؟ کس کا ہے؟ حضور کا ڈر ہے. اس ڈر پہ بھی قربان جاؤں. اللہ نے ابو بکر کی تسلی کے لیے، ابو بکر کے اطمینان کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اذ یقول لصاحبہ، جب پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا. کس نے؟ پیغمبر نے اپنے صاحب.
یہ بھی سمجھیں ابو بکر صدیق اور اب صاحب کہہ رہا ہے. اگر میں کہوں خاور بشیر بٹ صاحب یہ خوش ہوں گے کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے مجھے صاحب کہا ہے, یہ خوش ہوں گے. مگر اس صاحب کے صاحب ہونے پر کیوں نہ قربان ہو جائیں جسے صاحب میں اور آپ نہیں کہہ رہے, جسے صاحب اللہ کو فرما رہا. جب تک دنیا رہے گی, جب تک زمین رہے گی, جب تک سورج نکلتا رہے گا, جب تک قیامت داری نہیں ہوگی, قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوگا, اس وقت تک قرآن مجید کے اندر ابو بکر صدیق کو صاحب کہا جاتا رہے گا. کوئی ابو بکر صدیق کے صاحب ہونے کو مانے یا نہ مانے, کوئی ابو بکر صدیق کی صحابیت کو مانے یا نہ مانے, کوئی ابو بکر صدیق کو شاہ غار مانے یا نہ مانے, رب نے تو مانا ہے. وہ لوگ کس نے مانا؟ رب نے فرمایا کہ ابو بکر میرے مصطفیٰ کا صاحب ہے, میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے, میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے. گھر جا کر قرآن مجید کھولیے گا اور دیکھیے گا لے صاحب ہی کو, اور پھر اس لے صاحب ہی کو چومیے گا, اس لے صاحب ہی کو بوسہ دیجیے گا. قرآن کا بوسہ بھی ہو جائے گا, قرآن کے برق کا بوسہ بھی ہو جائے گا, صحابیت صدیق اکبر کا بوسہ بھی ہو جائے گا. لفظ کو جا کے ایک دفعہ چومیے گا ضرور, لے صاحب ہی. اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے, جو شخص ابو بکر صدیق کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرتا ہے, اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار. میں کوئی لفظ نہیں بول رہا کہ فلاں کافر, فلاں کافر, فلاں کافر, میں کوئی لفظ نہیں بول رہا, لیکن دو ٹوک انداز میں کہہ رہا ہوں. جو قرآن کے ایک بھلا وہ کوئی بھی ہو, وہ ایرا ہو, غیرہ ہو, نتھو خیرہ ہو, وہ کوئی بھی ہو, جو ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ابو بکر صدیق کی صداقت کا, صحابیت کا اعلان بولو کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے, یا اللہ نے کیا. اب آگے جملہ سنیں, میرا وقت ویسے ختم ہو چکا ہے لیکن مجھے خود بھی لذت آ رہی ہے, آپ تک مجھے پتا نہیں ہے. لے صاحب ہی, پیغمبر نے اپنے صاحب سے فرمایا, کیا فرمایا؟ وہ بھی تو سن لو. لا تحزن اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, اے بچ فی الغار نہیں آتا جی, وہ پہلے ثانیہ اذ ما فی الغار, اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے. اچھا اس غار پہ بھی قربان جاؤں جس غار کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اب دیکھیں نا, جس غار میں امام الانبیاء آ جائیں اور جس غار میں امام الصحابہ آ جائیں, اس غار کا ذکر قرآن میں ہو جاتا ہے. اگر اس غار میں غار ہے نا, اگر اس غار میں امام الانبیاء بھی آ جائیں اور امام الصحابہ بھی آ جائیں تو پھر سن لو, اللہ کو اس غار سے بھی پیار ہو جائے گا. رب فرمائے گا میرے بندے تیرے دل میں میرا مصطفیٰ آ گیا, تیرے دل میں میرے مصطفیٰ کی محبت آ گئی, تیرے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت آ گئی, مجھے تیرے دل سے بھی پیار ہو گیا, میرا محبوب بن گیا ہے. میرا اور یہ میرا رب کا محبوب بننا چاہتا ہے. سن لو, جس کے دل میں مصطفیٰ کا پیار ہو, ابو بکر صدیق کا پیار نہ ہو, اور وہ کہتا پھرے کہ سیاسی خلیفہ ابو بکر صدیق تھے, روحانی خلیفہ علی المرتضیٰ تھے, جو یہ ونڈ کرتا ہے ونڈ کرتا پھرے. روحانیت کے امام بھی ابو بکر صدیق, سیاست کے امام بھی ابو بکر صدیق. سیاست آگے ہے کہ روحانیت آگے ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح نا. متقی امام بن سکتا ہے کون؟ متقی. ابو بکر صدیق متقی تھے تبھی امام بنائے گئے. ابو بکر صدیق صداقت کے تاجدار تھے اسی لیے ان کو امام بنایا گیا. اب وہ جو میں بات عرض کر رہا تھا, مصطفیٰ کریم
جب غار میں تھے اور حضور حضرت ابو بکر صدیق غار میں تھے تو پیغمبر نے صاحب سے کیا فرمایا؟ لا تحزن. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سارے. پیغمبر نے اپنے یار سے کہا، پیغمبر نے اپنے دوست سے کہا، پیغمبر نے اپنے صحابی سے کہا. کیا کہا؟ لا تحزن. لا تحزن. اے ابو بکر تو نہ ڈر. اے ابو بکر نہ ڈر. کیوں نہ ڈر؟ آگے سنیں. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہ ڈر، تو نہ ڈر، تو نہ ڈر. کیوں ڈرتا ہے؟ اگر، اور یہ بھی سن لیں، اگر ابو بکر صدیق کو اپنا ڈر ہوتا قرآن کی وحی نہ آتی. جو اپنے لیے ڈرتا ہے اللہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. سنو سمجھو اس بات کو. آج کچھ بیگانے لوگ یہ بھی کہتے ہیں ابو بکر صدیق تو اپنے لیے ڈر رہے تھے. او پاگلو، اگر ابو بکر صدیق کو اپنا ڈر ہوتا گھر سے باہر نہ نکلتے. جو حضور کے ساتھ چلے ہیں یہ اسی لیے چلے ہیں، ڈر اپنا نہیں تھا، ڈر حضور کا تھا. اپنی حفاظت کا کوئی خوف نہیں تھا. ابو بکر صدیق تو وہ ہے جنہوں نے جان، تن، من، دھن، اپنی ہر چیز مصطفیٰ کے لیے قربان کر رکھے. اپنا ڈر کیا تھا؟ اپنا ڈر نہیں تھا، ڈر حضور کا تھا. لا تحزن، ابو بکر نہ ڈر، میرے لیے نہ ڈر. کیوں نہ ڈر؟ اچھا یہ نہیں کہا، یہ سمجھیے ذرا بات کو، یہ نہیں کہا ابو بکر میرے ساتھ اللہ ہے، یہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ بولو ذرا. ان اللہ معیہ، یہ بھی ہو سکتا ہے. واحد متکلم کے لیے آئے گا معیہ، میرے ساتھ. ابو بکر تو کیوں ڈرتا ہے؟ میرے ساتھ اللہ ہے نا. یہ نہیں کہا. جملہ ہے ابو بکر نہ ڈر، ہمارے ساتھ اللہ ہے. ہمارے ساتھ اللہ ہے. ابو بکر کو حضور نے اپنے ساتھ ملا کر کہا ہے. کیا اپنے ساتھ ملا کر کہا ہے. اور جو ملا کر کہا ہے یہ اس لیے کہا ہے کہ کل کو بیگانے لوگ، دشمن لوگ، پرائے لوگ یہ نہ کہتے پھریں کہ ابو بکر صدیق اور ہے، مصطفیٰ کریم اور ہے. کہا یوں نہ کہنا، کہنا تو یوں کہنا حضور نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا. وہاں دوستی ہے، تو دشمنی ڈھونڈ رہا ہے. وہاں معیت ہے، تو فرق تلاش کر رہا ہے، تو دوری پیدا کرنا چاہتا ہے. ان اللہ معنا. اور میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جو غار میں بھی دوسرے تھے، مزار میں بھی دوسرے تھے. اب دیکھ لو، اللہ کریم آپ سب کو حضور کے مزار کی حاضری ہونا. السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گول ایک بورڈ ہے، گول بورڈ، ادھر لکھا ہوا ہے یہاں رسول اللہ کو سلام پیش کرو. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قدم آگے چلے نا، ایک قدم آگے چلے. دوسرا جو بورڈ ہے، دوسرا، پہلا بورڈ رسول اللہ کا، دوسرا بورڈ ہنا السلام علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. یہاں سلام پیش کرو ابو بکر صدیق کو. مزار کے اندر بھی پہلا نام رسول اللہ کا، دوسرا نام ابو بکر صدیق کا، تیسرا نام عمر فاروق. کہنے لگے سیاسی خلیفہ کوئی اور سی تھے، روحانی خلیفہ کوئی. لعنت ہے تیری عقل. جہالت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. ایسے لوگ علماء نہیں ہوتے، ایسے لوگ امام الجہلاء ہوتے. کچھ مسئلہ واضح ہو گیا. اب یہ مسئلہ آپ سمجھ لیں، کلیئر کر لیں کہ اسلام کے اندر جو روحانیت کا امام ہوتا ہے وہی سیاست کا امام ہوتا ہے. روحانیت کو مقدم درجہ حاصل ہے، سیاست کو مؤخر درجہ حاصل ہے. اللہ کریم ہم سب کو یوم سیدنا صدیق اکبر دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.